الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو اور علم الصرف کے اجراء کے لیے کتاب شرح میعات عامل کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کا سبق ہے فاللفظیۃ منہا علی دربینی۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو سبق پڑھا اس کے اندر یہ تھا کہ عوامل جو ہیں وہ 100 ہیں۔ اب ان عوامل میں سے پھر آگے ہم نے پڑھا کہ اس میں سے بعض عوامل لفظیہ ہیں اور بعض عوامل معنویہ ہیں۔ پھر آگے مصنف نے یہ کلام ذکر کیا کہ ان لفظیہ اور معنویہ کی جب تفصیل بیان کرنے کے لیے آگے چلے تو پھر انہوں نے کہا فاللفظیۃ منہا علی دربینی۔ ان 100 عوامل میں سے جو لفظی ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں۔ ان 100 عوامل میں سے جو لفظی عوامل ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں۔ اب اس عبارت کو حل کرنا اور اس پر اعراب قاعدے کے مطابق جاری کرنا یہی اصل مقصد ہے صرف اور نحو کو پڑھنے کا۔ اسی طرح گزشتہ اسباق کی طرح اس کے اجزاء بنا لیں تو فا، سب سے پہلے فا ہے، یہ حرف ہے۔ اسم، فعل اور حرف کی تعریفات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کے بعد ان کی علامات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب آپ ان کی تعریف کریں پھر ان کی علامات سے پہچان کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ آگے اللفظ ہے جی، اللفظیۃ۔ اب اللفظیۃ میں ایک تو جو ہے وہ الف لام ہے، الف اور لام، ایک اس میں جو ہے وہ الف لام ہے اور ایک جو ہے وہ لفظیۃ ہے۔ اب لفظیۃ کیا ہے؟ لفظیۃ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اگر آپ کو اسم کی علامات یاد ہوں تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اندر تا ایک ذکر کی گئی، تا اس کے آخر میں آ رہی ہے، تا مؤنث کی علامت ہے اور مؤنث جو ہے یہ اسم کی پہچان ہے۔ پھر یا نسبت کی جو آ رہی ہے اس یا کی وجہ سے بھی یہ پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ اسم ہے۔ اب لفظیۃ اسم ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ اس میں معرب ہے یا مبنی ہے۔ معرب اور مبنی کی اقسام میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مبنی کی اقسام میں سے نہیں ہے، نہ فعل ماضی ہے، نہ امر حاضر معروف ہے، نہ تمام حروف میں سے ہے۔ پھر مشابہ مبنی الاصل کی 8 اقسام کی طرف چلیں تو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان 8 اقسام میں سے بھی نہیں ہے۔ پھر جب یہ پتہ چلا پھر اس کے بعد معرب کی 12 اقسام کی طرف چلیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح، یہ جب آپ تمام علامات ان کی یاد کر لیں گے، اعراب کی صورتیں یاد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز کلمے کو دیکھتے ہی، لفظ کو دیکھتے ہی آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ لفظ کون سا ہے۔ اس میں منصوب ہے، اس میں یا نسبت کی ہے، اس میں منصوب، اس میں منصوب ہے۔ اب اس کے اندر ہیا ضمیر جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ جب آپ کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ اس میں منصوب ہے تو پھر یہ صیغہ صفت ہے، تو پھر آپ کو یہ بات بھی جاننا آسان ہو جائے گا کہ صیغہ صفت ہے تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو اس کی ضمیر نائب الفاعل بنے گی۔ یہ ہے جی۔ اس کے بعد اگر آگے چلیں تو منہا، من جو ہے یہ حرف جر ہے اور ہا ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے۔ ضمیر مجرور متصل، مجرور متصل کیوں ہے؟ کیونکہ حرف جر کے ساتھ متصل ہے، اس وجہ سے ضمیر مجرور متصل ہے۔ حروف جارہ
عاملہ ہیں، عمل کرتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد آنے والا کلمہ اسم ہوگا کیونکہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ پھر یہ اس کے بعد یہ بھی پتہ چلے گا کہ حرف جر اپنے اسم کو جر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہا ضمیر ہے، اب ضمیر کی جب اگلے کلمے کی طرف بڑھے تو ہم نے پھر دیکھا یہ تو پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے معرب ہے یا مبنی ہے۔ اب معرب اور مبنی کی طرف چلے تو ہمیں پتہ چلا کہ ضمائر جو ہیں یہ مبنی ہیں کیونکہ یہ مشابہ مبنی الاصل 8 مشابہ مبنی الاصل کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو پھر علی حرف جر ہے۔ اب علی حرف جر ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے بعد پھر اسم ہی آئے گا۔ جب علی حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم آئے گا، پھر یہ اپنے اسم کو جر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ در بینی، اب یہ در بینی جو ہے، اب یہاں پہ دیکھیں 2 قسموں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ در بانی، در بینی تثنیہ کے صیغے آتے ہیں۔ علی حرف جر ہے، اپنے اسم کو جر دے گا، یعنی اس سے حالت جری میں لے کر آئے گا۔ پھر تثنیہ کی طرف چلیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تثنیہ کا اعراب حالت جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، اور اس یا ساکن ما قبل مفتوح جو ہے تثنیہ کی حالت جری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف جر نے در بانی سے در بینی کر دیا حالت جری کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی معرب ہے اور معرب کا اعراب آپ کو پتہ ہے کہ تثنیہ کا اعراب حالت جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ہے جی اس کی عام انداز میں جو ہے اس کی مختصر سی تفصیل۔ اگر اور مزید تفصیل میں جائیں گے تو بہت ہی زیادہ طویل بھی تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل عام طور پر جو بالکل سمجھنے کے لیے جتنی تفصیل کا ہونا ضروری ہے وہ یہ تفصیل کافی ہے۔ اب یہ ہم نے جب اس کی تمام جو ہے تفصیل الگ الگ بیان کر لی، اب ہمیں اس کو اعراب دینا ہے۔ جب اعراب دینا ہے تو اعراب دینے کے لیے قواعد کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب اعراب کیا آئے گا؟ اب فا جو ہے یہاں پہ حرف ہے اور یہ فا یہاں پہ تفصیل کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ فا آپ اس کو لکھ لیں فا حرف جو ہے حرف برائے تفصیل، کیونکہ پیچھے عوامل کا ذکر گزرا تھا، ان عوامل کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے تو یہ برائے تفصیل ہے۔ اس کے بعد ہے الف لام۔ اب الف لام جو ہے یہ حرف تعریف ہے اور یہ اس الف لام کا اس پر داخل ہونا جو ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے یہ معرفہ بنا، اس پر الف لام داخل ہوا، یہ حرف تعریف کا الف لام ہے۔ لفظیتن اس میں منصوب ہے، ہی ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے۔ جب یہ جملہ مکمل ہوگا لفظیتن اس میں منصوب، ہی ضمیر نائب الفاعل، اپنے نائب الفاعل سے ملنے کے بعد شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بنے گا۔ اب صفت کیسے بنے گا؟ صفت اس انداز میں بنے گا کہ اس کا موصوف جو ہے وہ محذوف نکالا جائے گا، کیونکہ بات عوامل کی چل رہی ہے۔ عوامل جو ہیں وہ بات آئی کہ عوامل 100 ہیں، ان میں سے بعض لفظی ہیں بعض معنوی ہیں، تو لفظیہ ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عوامل کی بات چل رہی ہے، تو اس لفظیتن سے پہلے جو ہے العوامل یہ موصوف محذوف نکالا جائے گا۔ العوامل موصوف محذوف کی یہ صفت واقعہ ہوگا العوامل اللفظیۃ، یعنی لفظی عوامل، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ حاضمی، اب یہ ہے لفظی عوامل۔ اب یہاں پہ العوامل بھی معرفہ آ گیا، اللفظیۃ بھی معرفہ آ گیا۔ العوامل یہاں پہ موصوف محذوف۔ اب العوامل جب موصوف محذوف ہے تو اللفظیۃ یہاں پہ
اس موصوف کی صفت واقع ہو گیا. اب موصوف اور صفت یہ ملیں گے. اب العوامل بھی معرفہ ہے، اللفظیت بھی معرفہ ہے. ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب ایک معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائیں، نکرہ کے بعد جار مجرور آئیں تو اس کی صفت واقع ہوتے ہیں. معرفہ کے بعد جار مجرور آئیں تو وہ معرفہ جو ہے وہ ذوالحال ہوتا ہے اور اس کے بعد حال ہوتا ہے. معرفہ کے بعد جار مجرور آئیں تو ذوالحال اور حال والی ترکیب کی جاتی ہے اکثر طور پر. اب العوامل موصوف ہے، اللفظیت اس کی صفت ہے. العوامل موصوف، اللفظیت صفت. لفظیت صفت شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی صفت بنے گا. اللفظیت صفت ہو گئی. موصوف اور صفت ملیں گے. جب موصوف اور صفت ملے، ان کے ملنے کے بعد یہ دونوں موصوف صفت ملے تو یہ ذوالحال واقع ہوئے. معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ ذوالحال ہے اور ذوالحال جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے. اب من حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل مجرور ہے. جار اور مجرور جو ہیں یہ ظرف لغو بنتے ہیں یا ظرف مستقر. اگر تو کلام کے اندر فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق ان کو کیا جائے اور کلام درست ہو جائے تو پھر تو اس ہی فعل یا شبہ فعل کے متعلق کیا جاتا ہے، ادروائز محذوف نکالا جاتا ہے. اب یہ پیچھے والی عبارت تو ذوالحال بن گئی. اب ہمیں حال بنانا ہے. حال بنانے کے لیے اس جار مجرور کو ایسے فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرنا پڑے گا جو حالت نسبی میں ہو، کیونکہ حال جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. اب من ہا سے پہلے جو محذوف نکلے گا وہ محذوف منصوب حالت میں نکلے گا. یہاں پر ہم اب من ہا جار مجرور آپ کو پتا اس کے پیچھے ذوالحال ہے. اب ذوالحال کے مطابق ہی نکالا جائے گا. اب ذوالحال جو ہے یہ عوامل جمع مکسر ہے، لفظیتن بھی یہ مؤنث ہے، دونوں موصوف صفت بنے. تو اب یہاں پہ جو حال کے لیے نکالا جائے گا وہ بھی مؤنث نکالا جائے گا، کیونکہ حال میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے. اب ذوالحال مؤنث ہے تو وہ ضمیر بھی اس کی طرف مؤنث کی ہی لٹائی جائے گی. منہا جار مجرور ہے، یہاں پر محذوف جو ہے وہ ثابتتن نکالا جائے گا. ثابتتن محذوف جو ہے وہ یہاں پہ نکالا جائے گا کیونکہ مؤنث کی ضمیر ہمیں پیچھے لوٹانی ہے. اب ثابتتن اسم فاعل ہے. ثابتتن اسم فاعل ہے. اسم فاعل ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اسم فاعل ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فاعل بھی ہوگا، ہمیں اس کا فاعل بھی چاہیے ہوگا. اب اس کے اندر ہیا ضمیر ہے. اب ہیا ضمیر جو ہے یہ کیونکہ یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ پیچھے مؤنث ذوالحال کی طرف لوٹے گی. تو یہ ہیا ضمیر اسم فاعل اپنی ہیا ضمیر سے ملے گا اور پھر یہ من ہا جو ہے یہ اس کے ظرف مستقر ہوں گے. ثابتتن اسم فاعل اپنی ہیا ضمیر فاعل اور جار مجرور یعنی ظرف مستقر سے ملے گا تو شبہ جملہ اسمیہ ہوگا. تین چیزیں ملیں، اسم فاعل، ہیا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر. اب ظرف مستقر حالت نسبی میں ہے، ظرف مستقر سے ملے گا، ملنے کے بعد شبہ جملہ اسمیہ ہوگا. شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس ذوالحال کا حال بنے گا. یہ ذوالحال پلس یہ شبہ جملہ اسمیہ جو ہوا یہ حال، ذوالحال اور حال ملیں گے تو یہ دونوں مبتدا واقع ہوں گے. ذوالحال اور حال ملے اور مبتدا بن گئے. جب ہم نے اس کو مبتدا بنا لیا، یہ مبتدا بن گئے، اب ہمیں خبر کی ضرورت ہے. جب اب خبر کو تلاش کرنا ہے تو پھر آگے مبتدا ہے، اس کے بعد علی در بینی ایک اور جار مجرور آ گیا.
اب علا پھر حرف جر ہے، دربینی مجرور ہے، حرف جر اپنے مجرور سے ملے گا تو یہ بھی متعلق ہوگا۔ اب یہ متعلق کس کے ہوگا؟ اس کے لیے بھی ہمیں فعل یا شبہ فعل محذوف نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ثابتتاً نکالا، اگر ہم اس کو اس کے متعلق کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ علی دربینی مبتدا کی خبر واقعہ ہوگا، اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، ثابتتاً منصوب ہے، ہمیں یہاں پہ ایک الگ سے فعل شبہ فعل محذوف نکالنا پڑے گا جس کے اس کو متعلق کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ہم دوبارہ نکالیں گے ثابتتن نکالیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں خبر کی ضرورت ہے، خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہمیں مرفوع جو ہے وہ صیغہ نکالنا پڑے گا جس کو ہم خبر بنائیں مبتدا کی۔ ثابتتن اس میں فاعل ہے، اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہیہ ضمیر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب خبر جملہ ہو تو اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ ثابتتن اس میں فاعل، ہیہ ضمیر اس کا فاعل، علی دربینی جار مجرور دونوں ملے تو ظرف مستقر، ظرف مستقر ثابتتن اس میں فاعل، ہیہ ضمیر فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے ملے گا تو جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ہے جی فاللفظیۃ منہا علی دربینی، اس کی ترکیب لفظیۃ مرفوع ہے العوامل کی صفت ہونے کی وجہ سے، ثابتتاً یہاں پہ محذوف اس لیے نکالا کہ العوامل اللفظیۃ دونوں معرفہ تھے، معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اکثر ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ثابتتاً نکالا۔ یہ ذوالحال اور حال ملے تو ملنے کے بعد یہ مبتدا واقعہ ہوئے، اب ہمیں خبر چاہیے اور خبر جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہمیں دوبارہ جو ہے محذوف نکالنا پڑا ثابتتن، تاکہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہو جائے۔ ثابتتن دوبارہ ہیہ ضمیر اس کا فاعل ظرف مستقر سے ملے تو شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے ملا تو جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ہے جی فاللفظیۃ منہا علی دربینی کی ترکیب کے پس عوامل لفظیہ ان 100 عوامل میں سے جو ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں۔ 100 عوامل، اب ہا ضمیر جو ہے یہ 100 عوامل کہاں سے آئے؟ اب یہاں پہ دیکھیں تو ہا ضمیر ہے، ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، اب یہاں پہ مؤنث کی ضمیر ہے، اس ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ تو اس ہا ضمیر کو مئۃ عاملن، کیونکہ مئۃ مضاف ہے، عاملن مضاف الیہ، ممیز تمیز ہے، مضاف الیہ ہے، تو یہ ہا ضمیر جو ہے مئۃ کی طرف لوٹے گی، منہا یعنی ان 100 عوامل میں سے جو لفظی عوامل ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں۔ یہ ہے جی آج کا سبق۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ علم نحو سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔